پارہ نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوخ در جوخ نازل کیے جائیں گے۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے ہی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار، اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دے دیے ہیں اور ہدایت اور امداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور بہترین بیان لے آئیں گے۔
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وہ لوگ جو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچ کر لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور عاد سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا. اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھاڑ کی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دے اگر ہم لوگ ان خداؤں پر صبر نہ کر لیتے. اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردہ راہ ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ
اور نیند کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. اور وہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لیے رواں کر دیا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ بنائیں اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سیراب کریں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور ہم چاہتے تو ہر قریہ میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی خدا ہے جس نے دونوں دریاؤں کو جاری کیا ہے. اس کا پانی مزیدار اور میٹھا ہے اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں ہے، اور اسی کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد
عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے، وہ رحمان ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں اسی باخبر سے دریافت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو؟ اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا ہے۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار ادا کرنا چاہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے۔ إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ وہ بدترین منزل اور محل اقامت ہے۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں، اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دے دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ جسے روز قیامت دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو توبہ کر لے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقع رجوع کرنے والا ہے۔ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔
اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا، اور جب ان لوگوں کو آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خون کی چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، وہ انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ وہ بہترین مستقر اور حسین ترین محل اقامت ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا، تم نے اس کے رسول کی تکذیب کی ہے تو عنقریب اس کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسم طاسیم، تلك آیات الكتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں خضوع کے ساتھ جھک جاتی۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، یقیناً انہوں نے تکذیب کی ہے تو عنقریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، اس میں ہماری نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون الا يتقون، یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہ بنیں گے؟
قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری تکذیب نہ کریں. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے، یہ پیغام ہارون کے پاس بھیج دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں. أن أرسل معنا بني إسرائيل. کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسیٰ نے کہا کہ وہ قتل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دے دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ احسان جو تربیت کے سلسلے میں تو جتا رہا ہے تو تو نے بڑا غضب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب کا پروردگار اگر تم یقین کر سکو. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ تم کچھ سن رہے ہو. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بالکل دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسیٰ نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیل ہی پیش کر دوں. قال فأت به إن كنت من الصادقين.
فرعون نے کہا کہ وہ دلیل کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر رینگنے لگا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دیں، تو اب تمہاری رائے کیا ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے۔ يأتوك بكل سحار عليم۔ وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھا کیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ شاید ہم لوگ ان ساحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھینک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم ہم لوگ غالب آنے والے ہیں۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے۔ فألقي السحرة ساجدين۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسى وهارون۔ جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے، یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دیے. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم سب سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور خزانوں اور باعزت جگہوں سے بھی. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا دریا میں مار دیں. چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناؤ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجاوری کرتے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو؟
أنتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان فإنهم عدو لي إلا رب العالمين یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ الذي خلقني فهو يهدين کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے والذي هو يطعمني ويسقين وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے وإذا مرضت فهو يشفين اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے والذي يميتني ثم يحيين وہی موت دیتا ہے پھر وہی زندہ کرتا ہے والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے واجعل لي لسان صدق في الآخرين اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے واجعلني من ورثة جنة النعيم اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے ولا تخزني يوم يبعثون اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا إلا من أتى الله بقلب سليم مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو وأزلفت الجنة للمتقين اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی وبرزت الجحيم للغاوين اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے فكبكبوا فيها هم والغاوون پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل دھکیل دیے جائیں گے وجنود إبليس أجمعون اور ابلیس کے تمام لشکر والے بھی قالوا وهم فيها يختصمون اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے تالله إن كنا لفي ضلال مبين کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے إذ نسويكم برب العالمين جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے وما أضلنا إلا المجرمون اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا ہے فما لنا من شافعين اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے ولا صديق حميم اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين پس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحبان ایمان ہو جاتے إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ اور نوح کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار پست طبقہ کے لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کیا کرتے تھے، ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، ان لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی كذبون، نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے۔ فأنجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون، پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی ہے۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشموں سے کی ہے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ،
میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو۔ إن هذا إلا خلق الأولين۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، وما نحن بمعذبين۔ اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ بس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ انہی باغات اور چشموں میں، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ۔ اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانات تعمیر کر رہے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ قالوا إنما أنت من المسحرين۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس۔ ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين۔ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ صالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کر لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين۔ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ اور عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين۔ اور قوم لوط نے بھی
مرسلین کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ إني لكم رسول أمين میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ان لوگوں نے کہا کہ لوط اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ قال إني لعملكم من القالين انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، رب نجني وأهلي مما يعملون پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ فنجيناه وأهله أجمعين تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی إلا عجوزا في الغابرين سوائے اس ضعیفہ کے جو پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو ڈرائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اور دیکھو ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقيم اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی والی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ معلوم ہوتے ہو۔ وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں تو تم جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو۔
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. اور اگر واقعا سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو. قال ربي أعلم بما تعملون. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے. نزل به الروح الأمين. اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں. على قلبك لتكون من المنذرين. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں. بلسان عربی مبین. یہ واضح عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اور اگر ہم اسے کسی اجمی آدمی پر نازل کر دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے اور انہیں شعور تک نہ ہو. فيقولوا هل نحن منظرون. اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے؟ أفبعذابنا يستعجلون. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی مہلت دے دیں؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. اور اس کے بعد وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تو بھی جو ان کو آرام دیا گیا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے بھیج دیے تھے. ذکرى وما كنا ظالمين. یہ ایک یاد دہانی تھی اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں. وما تنزلت به الشياطين. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوتے ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بس کی بھی نہیں ہے. انهم عن السمع لمعزولون. وہ تو وہی کے سننے سے بھی محروم ہیں. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلائے عذاب کر دیے جاؤ.
وأنذر عشيرتك الأقربين. اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم. اور خدائے عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجئے. الذی یراک حین تقوم. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین. اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل على كل افاک اثیم. وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں اور ان میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون. اور شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی خیال میں چکر لگاتے رہتے ہیں. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. علاوہ ان شعراء کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور بہت سارا ذکر خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا، اور عنقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے. قرآن مجید کا 27واں سورہ سورہ نمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسین. طاسین. تلك آیات القرآن وکتاب مبین. یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی وبشری للمؤمنین. یہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے اور وہ انہی اعمال میں پھٹک رہے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہ آخرت میں خسارہ والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن خدائے علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے. اذ قال موسى لأهله إني
آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور عنقریب میں اس سے راستے کی خبر لاؤں گا یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لے آؤں گا کہ تم تاپ سکو. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. اس کے بعد جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ خدا جو آگ کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. موسیٰ میں وہ خدا ہوں جو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. اب تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو. اس کے بعد موسیٰ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے. موسیٰ الٹے پاؤں پلٹ پڑے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. آواز آئی کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے ہیں. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ہاں کوئی شخص گناہ کر کے پھر توبہ کر لے اور اس برائی کو نیکی سے بدل دے تو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو گے کہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلتا ہے. یہ ان 9 معجزات میں سے ایک ہے جنہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بڑی بدکار قوم ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. مگر جب بھی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر انکار کر دیا تھا، ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا. پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
اور سلیمان کے لیے ان کا تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے سب اکٹھا کیے جاتے تھے تو بالکل مرتب منظم کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چیونٹی نے آواز دی کہ چیونٹیوں سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور سلیمان نے ہدہد کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا
اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. اس عورت نے کہا کہ میرے زومۂ سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. جو سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. زومائے سلطنت میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. اس کے بعد جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. جاؤ تم واپس جاؤ. اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا اور پھر سب کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے. میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے۔ اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ناسمجھ لوگوں میں سے ہے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ جب وہ آئی تو سلیمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اسے اس معبود میں روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس سے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے۔ اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے منڈ دیا گیا ہے، اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا کہ قوم والو، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون ہی پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے اور یہ در حقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور اس شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ صالح اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دو گے اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دو گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا
کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کے رؤسا کو ان کی قوم سمیت بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقوی الہی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم لوگ ازراہ شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دے رہے ہو، اور در حقیقت تم لوگ بالکل جاہل قوم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوط والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو کہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين۔ تو ہم نے لوط اور ان کے خاندان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے۔ آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک بنا رہے؟